انسانی تاریخ میں نا طاقت کا توازن ہمیشہ سے ایک پیچیدہ اور انتہائی نازک مسئلہ رہا ہے، چاہے وہ ایک گھر کی چار دیواری میں میاں بیوی کا قریبی رشتہ ہو یا پھر وہ تعلق جو ایک طاقتور اور اس کے ماتحت کے درمیان ہوتا ہے۔ بالکل، اور خاص طور پہ جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسلامک اسفیئر نامی یوٹیوب چینل کی ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو کے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ کے اس دور میں جب طاقت کا بے دریغ استعمال معاشرے میں بہت عام تھا اور کمزوروں کی کوئی خاص آواز نہیں تھی، اس وقت انسانی رشتوں کی حدود کو کس طرح ریگولیٹ کیا گیا۔ اور اس پورے تجزیے میں جو چیز سب سے زیادہ توجہ کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض کچھ احکامات یا قوانین کی خشک فہرست ہرگز نہیں ہے۔ مطلب ہم اکثر اسے صرف رول سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح۔ دراصل یہ انسانی نفسیات، سماجی مساوات اور جواب دہی کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کا نشہ انسان کو کس طرح اندھا کر سکتا ہے اور کیسے ایک اعلیٰ اخلاقی نظام اس طاقت پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب انسان کو کسی دوسرے انسان پر اختیار ملتا ہے تو اس اختیار کو ظلم میں بدلنے سے روکنے کے لیے کیسی نفسیاتی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور فطری سوال سے ہوتا ہے جو معاویہ نامی ایک صحابی نے پوچھا تھا۔ ان کا سوال میاں بیوی کے جسمانی اور ازدواجی تعلق کی حدود کے بارے میں تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر دور میں زیر بحث رہا ہے، اور آج کے جدید دور میں جہاں انسان کے پاس معلومات کا ایک سیلاب ہے، یہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ایک بہت ہی گہری تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ جی، اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے بیوی کو ایک کھیت سے تشبیہ دی گئی اور اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا، انا۔ جی۔ اس لفظ کا کمال یہ ہے کہ یہ وقت اور جگہ دونوں کی آزادی دیتا ہے، یعنی بغیر کسی دن یا رات کی قید کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے اس انتہائی نجی رشتے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ لیکن یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کھیت کی تشبیہ کی گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ یہ محض کوئی جسمانی تسکین کا استعارہ نہیں ہے۔ تو پھر اس تشبیہ کے پیچھے اصل نفسیاتی اور سماجی پیغام کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر سننے میں یہ ایک عام سی زرعی اصطلاح لگتی ہے، مطلب کھیت کیوں کہا گیا؟ دیکھیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو کھیت وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے فصل یا پیداوار حاصل کی جاتی ہے، جہاں نسل کی افزائش ہوتی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ جہاں سے چاہو آؤ، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس تعلق کی بنیاد وہ فطری طریقہ ہے جہاں سے اولاد کی پیدائش ممکن ہو۔ اچھا، یعنی یہ واضح طور پر غیر فطری طریقوں کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، کیونکہ کھیت میں بیج وہیں بویا جاتا ہے جہاں سے زندگی پھوٹنے کی امید ہو۔ اس کے علاوہ کہیں اور بیج ضائع کرنا کسان کی دانشمندی نہیں کہلاتی۔ یعنی اس ایک لفظ نے نہ صرف حدود متعین کر دیں بلکہ اس رشتے کے تقدس کو بھی واضح کر دیا۔ بالکل، اور اس میں ایک اور زبردست سماجی پہلو چھپا ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت کو کبھی تباہ نہیں کرتا، وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اسے سیراب کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ واہ! جب بیوی کو کھیت کہا گیا تو اس میں اس کی بے پناہ قدر و قیمت، اس کی حفاظت اور خوشحالی کی ضمانت بھی دے دی گئی۔ یہ لفظ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رشتہ ایک باقاعدہ ذمہ داری اور ایک دوسرے کی پرورش کا نام ہے۔ یہ کوئی ایسا تعلق نہیں جہاں ایک فریق دوسرے کا استحصال کرے۔ یہ تو بات ہو گئی اس رشتے کی بنیاد اور اس کے تقدس کی، لیکن روزمرہ کی زندگی میں برابری کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ آج کی جدید زندگی سے کس قدر مطابقت رکھتا ہے، یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک بہت عام سی بات بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر تو خود دوستوں کے ساتھ باہر کھانے پینے کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہہ دے کہ تم گھر میں ہی کچھ پکا کر کھا لو۔ اور یہ صرف کھانے یا کپڑوں کی بات نہیں ہے، دراصل یہ گھریلو زندگی میں احساس کمتری کو ختم کرنے کا ایک انتہائی مؤثر فارمولا ہے۔ اگر ایک انسان باہر کی دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور دوسرا چار دیواری میں قید ہے تو وہاں محبت نہیں بلکہ ایک خاموش بغاوت جنم لیتی ہے۔ صحیح۔ فلسفہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ،
یہ مساوات کا درس ہے۔ اسی طرح لباس کی مثال دی گئی ہے کہ اگر تہوار کا موقع ہے اور شوہر اپنے لیے نیا لباس لے رہا ہے تو وہ بیوی کو بھی لے کر دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رشتے میں ایک برابری اور شراکت داری کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی تناظر میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ساس اور بہو کے حوالے سے بھی سامنے آئی کہ ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو باہر جانے اور گھومنے پھرنے کی اجازت دیں۔ یہ گھریلو سیاست اور بلا جواز پابندیوں کو ختم کرنے کی کتنی خوبصورت کوشش ہے۔ لیکن جہاں رشتے ہوتے ہیں وہاں تنازعات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا بڑھ جائے اور غصہ قابو سے باہر ہونے لگے تو اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کرنے کا کہا گیا ہے؟ تنازعات کے حل کے لیے انتہائی سخت حدود مقرر کی گئی ہیں۔ غصے کی حالت میں بھی بیوی کے چہرے پر مارنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح اسے گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا بالکل منع ہے۔ اور سب سے اہم بات جو تنازعات کے حوالے سے سامنے آتی ہے وہ ناراضگی یا قطع تعلقی کا اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر شدید ناراضگی ہو بھی جائے تو اسے گھر کی حد تک محدود رکھنا چاہیے۔ آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ذرا سی بات پر شوہر غصے میں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں یا فون پر ہی کہہ دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اور یہی وہ رویہ ہے جس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ رشتہ ایک حلال اور جائز طریقے سے بنا ہے، ایک باقاعدہ معاہدہ ہے، تو پھر کسی ایک فریق کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اس تعلق کو اس طرح بے دردی سے خراب کرے یا دوسرے کی توہین کرے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ناراضگی کو گھر کے اندر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ صلح کی گنجائش باقی رہے۔ جب بات گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو انا کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کس طرح اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی برابری کی، اس رشتے میں جو محبت اور شراکت داری پر مبنی ہے۔ جی، لیکن طاقت کا اصل امتحان تو وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرا انسان قانونی طور پر آپ کا ماتحت ہو۔ مثال کے طور پر اس تاریخی دور کے خادم یا غلام۔ اس حوالے سے ابو مسعود بدری کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو طاقت کے اس توازن کو واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل کیا تھا؟ وہ واقعہ طاقت کے نشے اور پھر اچانک احساس جواب دہی کا ایک شاکار ہے۔ ابو مسعود بدری شدید غصے میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے۔ غصہ اس قدر سوار تھا کہ انہیں ارد گرد کی بالکل خبر نہیں تھی۔ اسی دوران انہیں اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، اے ابو مسعود جان لو۔ غصے کی وجہ سے انہیں شروع میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ آواز کس کی ہے، لیکن جب وہ شخص قریب آیا تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ لمحہ کتنا ڈرامائی اور کتنا گہرا ہوگا کہ ایک شخص کا غصہ ایک سیکنڈ میں خوف میں بدل گیا، اور انہوں نے ان سے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو جملہ کہا وہ ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، جان لو ابو مسعود، جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ وہ لمحہ ہے جب ایک بے پناہ طاقتور انسان جو اس وقت ایک کمزور جان پر اپنا پورا غصہ اتار رہا ہے، اچانک ایک بہت بڑی طاقت کے تصور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس ایک جملے کا اثر دیکھیں کہ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ انہوں نے وہیں یہ قسم کھائی کہ وہ اس کے بعد کبھی کسی غلام کو نہیں ماریں گے، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے اسی وقت اس غلام کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کا توازن کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہارے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے اور جس کے سامنے تم بالکل اسی طرح بے بس ہو جیسے یہ ماتحت تمہارے سامنے ہے، تو اس کا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ اس بات کی بہترین اور عملی مثال ہے کہ طاقتور کو اس سے بڑی طاقت کا احساس دلانا کتنا ضروری ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ بھی ہے جو اس تصور کو مزید واضح کر دیتا ہے کہ اگر آپ نے طاقت کا غلط استعمال کر لیا تو پھر اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ ابن عمر کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ احتساب صرف سوچنے کی حد تک نہیں تھا بلکہ اس کے عملی نتائج تھے۔ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ ابن عمر نے غصے میں اپنے غلام کو مارا۔ مارنے کے بعد جب ان کا غصہ اترا اور انہیں احساس ہوا تو انہوں نے اس غلام کو بلایا اور اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟
غلام نے تو شاید ڈر سے یا لحاظ سے کہہ دیا کہ نہیں مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن ابن عمر کا ضمیر انہیں بے چین کر رہا تھا. انہوں نے اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا. اور یہاں پر وہ حیران کن لمحہ آتا ہے جو یقیناً ایک سوچنے کا مقام ہے. ابن عمر نے زمین سے ایک معمولی سا تنکا اٹھایا اور اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے کہا، مجھے اس آزادی کا اس تنکے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. جی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک انسان کو آزاد کر کے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا قانونی اور نفسیاتی اصول تھا؟ اس کے پیچھے شریعت کا ایک باقاعدہ اصول ہے جو انہوں نے بیان کیا. اصول یہ ہے کہ مقرر کردہ حد کے علاوہ یا بغیر کسی قصور کے اگر کوئی شخص اپنے غلام کے چہرے پر تھپڑ مارے یا اسے ناحق مارے تو اس کا کفارہ یعنی اس کا جرمانہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے. اچھا. اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابن عمر یہ واضح کر رہے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنا کوئی احسان یا نیکی نہیں ہے جس پر میں اجر کی امید رکھوں. یہ تو محض اس ظلم کی تلافی ہے جو میں نے کیا ہے. یہ تو ایک سزا سے بچنے کا طریقہ ہے. یہ کتنا زبردست نقطہ ہے. مطلب بسا اوقات معاشرے میں طاقتور لوگ کسی کمزور پر ظلم کرتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ پیسے دے کر یا کوئی سہولت دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے اور وہ نیکی کما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ در حقیقت وہ صرف اپنا کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ انسان کی اس نفسیاتی الجھن کو دور کرتا ہے جہاں وہ اپنے ظلم کو خیرات کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے. کسی پر زیادتی کرنے کے بعد اسے رعایت دینا کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ وہ تو کم سے کم شرط ہے اپنی اس غلطی کو مٹانے کی. اور اس دور کے لوگ اس قانون اور جواب دہی سے اتنا ڈرتے تھے کہ وہ قانونی طاقت ہونے کے باوجود انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے. اس احتیاط کی سطح کیا تھی، اسے سمجھنے کے لیے 3 چھوٹی مگر انتہائی گہری مثالیں دی گئی ہیں. پہلی مثال سلمان فارسی کی ہے. وہ اپنے جانور کو چارہ کھلا رہے تھے اور وہ چارہ بار بار ٹوکری سے یعنی ہودے سے گر رہا تھا. ان کے خادم نے چارہ صحیح طریقے سے نہیں رکھا تھا. جی. اس پر انہوں نے اپنے خادم سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تیری پٹائی کرتا. قصاص یعنی آخرت میں بدلے کا خوف. ان کے پاس اختیار تھا، خادم کی صریح غلطی بھی موجود تھی، لیکن اس خوف نے ان کے ہاتھ کو روکے رکھا کہ کہیں میں غصے میں اس کی غلطی سے زیادہ اسے سزا نہ دے دوں اور پھر آخرت میں مجھے اس زیادتی کا بدلہ نہ چکانا پڑے. یہ ایک غیر معمولی قسم کا سیلف کنٹرول ہے. دوسری مثال جو سامنے آتی ہے وہ بھی بہت منفرد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئیں تو آپ کے پاس 2 غلام تھے. حضرت علی نے ایک غلام مانگا اور یہاں سسر اور داماد کے اس خوبصورت اور احترام والے رشتے کی جھلک بھی ملتی ہے کہ حضرت علی نے انتخاب خود نہیں کیا بلکہ کہا کہ آپ میرے لیے خود پسند فرما دیں. تو انہیں غلام دیا گیا لیکن ایک شرط کے ساتھ. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت مارنا کیونکہ میں نے اسے خیبر سے واپس آتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. سبحان اللہ. نشاندہی کرتا ہے کہ جس شخص کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے اس کے حقوق اور اس کی عزت و تکریم معاشرے میں مزید بڑھ جانی چاہیے. اسے محض ایک خادم کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی وجود کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. اور تیسری مثال ابو ذر کی ہے. انہیں بھی ایک غلام دیا گیا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ حسن سلوک اور خیر و بھلائی کا حکم دیا گیا. کچھ دن بعد جب ان سے اس غلام کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب ان کی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. ابو ذر نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا. مجھے ڈر تھا کہ میں شاید وہ خیر و بھلائی پوری طرح سے نہ کر سکوں، اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا. ان تینوں واقعات کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس دور میں اختیارات کا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ اور احتیاط کا متقاضی امر تھا. یعنی جن لوگوں کے پاس مطلق اختیار تھا ان میں انتہائی باریک بینی سے احتساب کا احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں ان کی یہ طاقت آخرت میں ان کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے. وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے ہی گھبراتے تھے. بالکل. وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ اس طاقت کا ذرا سا بھی غلط استعمال کر کے خود مجرم نہ بن جائے. یہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جہاں طاقت کو انجوائے کرنے کے بجائے اسے ایک کڑے امتحان کے طور پر دیکھا جاتا تھا. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور تجزیے کو سمیٹیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ طاقت کے توازن کا یہ نظام کتنا جامع تھا. چاہے وہ جیون ساتھی کا رشتہ ہو جس میں خیت کی تشبیہ کے ذریعے قدر و قیمت، مساوات اور حدود بتائی گئی ہوں،
جی یا پھر وہ تنازعات کے حل کا طریقہ ہو جس میں غصے کے دوران بھی دوسرے کی عزت نفس مجروح کرنے سے روکا گیا ہو، اور پھر طاقتور اور ماتحت کا وہ تعلق جہاں ایک تھپڑ کے بدلے پوری آزادی کا کفارہ دینا پڑتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسانی رشتوں میں طاقت کا اندھا دھند استعمال ایک جرم ہے، اور کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی بااختیار کیوں نہ ہو احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی جامع خلاصہ ہے، اور اس ساری بحث کے بعد تاریخ کے ان اوراق سے نکل کر جب ہم آج کے دور کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک حیران کن سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استحصال اور غلامی کے اس تاریک دور سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہم اپنے موجودہ سماجی ڈھانچے کو بہت ترقی یافتہ مانتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جب ہم اپنے دفاتر کی کارپوریٹ ثقافت کو دیکھتے ہیں، جہاں ایک افسر کے پاس اپنے ماتحت کا کریئر تباہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور وہ اس طاقت کو اپنے ذاتی غصے کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ یا پھر ہمارے گھروں کے بند دروازوں کے پیچھے کا ماحول، جہاں کام کرنے والے ملازم خاموشی سے ہر روز توہین اور زیادتی برداشت کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے مطلق طاقت رکھنے والے لوگ جس باریک بینی اور احتساب سے ڈرتے تھے اور جس تیزی سے اپنا کوڑا گرا دیتے تھے، کیا آج کی اس کارپوریٹ اور نام نہاد مہذب دنیا میں ہم اس احتیاط کا عشر اشیر بھی کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا اور خاموشی سے سوچنے کا مقام ہے۔